علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان احادیث کو اور ان باتوں کو سیرت کی جو واقعات ہیں انہیں پیش کریں اور بچوں کو بتائیں. یہ اپنی جگہ ہے، لیکن بات یہاں سے نہیں ہے. بات شروع وہی جو ہم نے پہلے کہا ہوا ہے، بات شروع گھرانے سے ہوتی ہے. دیکھیے، آپ جب بڑھاپے میں آتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہم سے رابطے میں رہیں. وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ جب آپ جوان تھے آپ اپنے والدین سے کتنے رابطے میں تھے. بے شک وہ اس کو دیکھ رہا ہے بے شک اور اس سے وہ میسج لے رہا ہے. آپ کی باتوں سے صرف وہ میسج نہیں لے رہا، آپ کے عمل سے بھی لے رہا ہے، آپ کی ترجیحات سے بھی لے رہا ہے. اور آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کتنا ٹائم دے رہے ہیں، کتنا پیار دے رہے ہیں. اور پھر آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھئی میرا باپ جو ہے، میں یہاں ویسٹ میں آ گیا ہوں، وہ پرانا ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، میں ابھی پی ایچ ڈی ہو گیا ہوں، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، انجینئر بن گیا ہوں، میں بزنس مین بن گیا ہوں، وہ مجھے نہیں سمجھتا، وہ فلان ہے. آپ کے پاس اپنے گزشتہ نسل سے انحراف کے لیے یا ان سے تعلق نہ رکھنے کے لیے ہزاروں جسٹیفیکیشنز ہیں. لوگ آ کے ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ میرا باپ ایسا ہے، ویسا ہے، یوں ہے، یا ماں ایسی ہے، یا پتنی چچا ویسا ہے. تو وہی کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں نا، ان کے ساتھ تو صلہ رحمی ممکن نہیں ہے. تو یہ جو صلہ رحمی کی آپ باتیں کرتے ہیں، یہ ان کے لیے تو نہیں ہے نا، جو میرے والدین ہیں یا جو میرے عزیز و اقربا ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں اتفاقاً صرف انہی کے لیے ہے. وہ جو تم پہ جان نچھاور کر رہا ہو، تم جب آئے تو تمہارے گلی میں کھڑے ہو کے استقبال کر رہا ہو، تمہیں تحفے بھیج رہا ہو، مدرس ڈے پہ، تمہارے پلان ڈے پہ تمہارے لیے پھول گلدستے آ رہے ہوں، اس کے ساتھ تو تم رابطہ رکھو گے ہی رکھو گے، وہ غیر ہی کیوں نہ ہو. حکم انہی والدین کے ساتھ ہے جو چڑچڑے ہو گئے ہیں بقول تمہارے، جو تمہارے نسل کے نہیں ہیں، تمہاری باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، تم پہ ظلم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. انہی سے صلہ رحمی کی بات ہے. ہمیں یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے. اچھا، اب یہاں میں اس نوبت میں آنے سے پہلے کے جو ابھی بچے چل رہے ہیں ان کے لیے میں بات کرتا ہوں. جو خراب ہو گئے ہیں، صرف تو وہ ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے نا، جو بالکل بگڑ چکے ہیں اور ان کو کرنا ہے. جو اس راستے میں بگڑنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو کیا کریں؟ مثلا آج کل ڈائبٹیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. ایک تو ان کو انسولین پہ جانا ہے جو ابھی ایک خاص مرحلے تک پہنچ گئے ہیں. لیکن باقیوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں تھی، آپ کو باقی سب چیزیں اب اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ پہلے سافٹ ڈرنکس بڑے مزے سے پیا کرتے تھے، ساری دعوتوں میں لایا کرتے تھے، آج بھی کیا جاتا ہے. اور میں حیران ہوں، ابھی کل کچھ ڈاکٹر صاحبان کے ہم وہ تھے مہمان تھے، انہوں نے یہی جو معمولاً وہ کہتے ہیں کہ مت کھایا کرو، یہی سافٹ ڈرنکس اور یہی جو جنک فوڈ وہی پیش کرتی. ہم نے کہا یار اگر یہ ان کا عملی یہ حال ہے تو ان کی باتوں کو کیا اثر ہوگا؟ ہمیں اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے خود مؤدب ہونا ہوگا. بے شک. اگر میں خود مؤدب نہیں ہوں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں کر سکتا. ایک دوسرا، آپ نے دیکھیے دنیا کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اقتدار کی محبت ہے. اس محبت سے اب ایک بوڑھے کی محبت اس کے دل میں نہیں آئے گی. ایک ناکارہ یا جو بھی، ابھی میں الفاظ ہارش نہ ہو جائیں لیکن میں ابھی تاکہ تصویر کلیئر ہو جائے اس لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ہے نا. اس کی محبت ہوئی، اس سے کیا محبت؟ میں خود بھی ابھی بزرگوں میں آ گیا ہوں اس لیے جسارت کر رہا ہوں، اللہ یہ جسارت ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس باقی محبت کی نسبت میں آپ نے کیا دینا ہے؟ آپ نے اسے محبت دینی ہے. آپ نے اس سے بڑھ کر محبت دینی ہے. کب دینی ہے؟ جب آپ بڑھاپے میں آ گئے اور وہ آپ اس کے محتاج ہو گئے، تب تو سب محبت دیتے ہیں. نہیں، جب وہ آپ کے پاس تھا، وہ جب بچہ تھا، جب اس کو آپ کی ضرورت تھی، اس وقت آپ کو محبت دینا ہے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں احب الصبیان وارحموہم، اپنے بچوں سے محبت کرو، ان پر رحم کرو. جب ان سے کوئی وعدہ کرو تو وہ وعدہ پورا کرو، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رازق تم ہو. بے شک، بہت بڑی بات ہے. ہمارے لیے چھوٹی سی بات ہے. کال آئی، بچے نے کہا بابا فلان چیز لے آئے، ہاں لے آؤں گا.
اس کے بعد اس کو ذہن میں کہیں رکھا ہی نہیں. اگر کوئی اہم چیز ہو تو فوراً اس کو نوٹ کرتے ہیں, تھنگس ٹو ڈو میں لکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں کہ بھائی باس نے فلاں چیز منگوائی ہے تو یہ لکھو, اور کل کچھ بھی ہو جائے یہ چیز باس تک پہنچنی چاہیے. بے شک یہ تمہارا اس سے بڑا باس ہے بے شک جو تمہیں کہہ رہا ہے اور بہت چھوٹی سی چیزیں مانگ رہا ہے کہ بابا فلاں چیز لے کے آنا. آپ بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ میں لے کے آؤں گا, گھر پہنچتے ہیں بیٹا پوچھتا ہے, بچی پوچھتی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بھول گیا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل یہ اس کے ذہن میں جاری ہیں چیزیں, اس کے روح میں نقش ہو رہی ہیں, اس کا سیل یہ پیغام لے رہا ہے میں اہم نہیں ہوں. مجھ سے جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. مالیت کوئی نہیں ہے, مالیت کسی چیز کی نہیں ہے, یہ $1 کی, $2 کی, 5. بچے کو بھی ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے. بچے کو یہ ہے کہ میرا باپ مجھ سے جو وعدہ کرتا ہے یہ بھول جاتا ہے. کیوں بھول جاتا ہے؟ اس لیے کہ میری اہمیت نہیں ہے. یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ بزنس میٹنگ میں فلان میں ادھر ادھر ہر جگہ چلا جاتا ہے, ہر چیز اہم ہے, مجھے گھمانے لے کے نہیں جاتا, میرے ساتھ ٹائم نہیں گزارتا ہے. جب آپ نے اسی کی محبت میں کہ اسے وہ گاڑی دلانے کے لیے, اسے پتہ نہیں آپ کیا کیا دلانے کے لیے, مجھے نہیں معلوم آج کل کی دنیا میں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے, وہ دلانے کے لیے آپ نے اوور ٹائم لگایا, شب و روز محنت کی, وہ کر کے وہ پیسے لا کے دیا, اس کو تو یہ چیزیں چاہیے ہی نہیں. آپ کی غلط فہمی ہے, اسے یہ چاہیے. بے شک آپ آئیں, میں آپ کو وہ غریب گھرانے دکھاتا ہوں جس کے بچوں کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کتنے خوشحال ہیں, کتنے خوش ہیں وہ بچے, ان کے چہروں پہ خوشی, ان کی آنکھوں میں خوشی دیکھیں. اور یہ بڑے ایلیٹ کلاس میں سب کچھ ہونے کے بعد اس بچے کی آنکھوں میں افسردگی دیکھیں. بے شک یہ نہیں چاہیے. اگر جو بچہ نافہم ہے وہ یہ چیزیں مانگ رہا ہو آپ سے, یہ نہیں چاہیے. اسے آپ کی توجہ چاہیے, اسے آپ کا پیار چاہیے. اگر آپ اپنے بچوں کو پیار دیں گے, توجہ کریں گے, اور میں نے جو کہا تھا کہ 4 اصل میں بیان کروں گا, ان میں سے ایک اصل جو ہے, جو اصول رولز ہیں, ان میں سے ایک محبت تھا کہ آپ اپنے بچوں کو محبت دیں. اور میں ابھی جو میں نے پاس لکھی ہوئی 40 سے زیادہ احادیث ہیں, اور ایک سے ایک بڑھ کے حدیثیں ہیں, وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اکثروا من قبلۃ اولادکم فإن لکم بکل قبلہ درجہ. ہمیں یہ کبھی بھی نہیں بتایا گیا کہ اپنے بچوں کو چومو, بوسا دو, کس کرو. ہر کس پہ تمہارا ایک درجہ بڑھتا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ مسجد میں جاؤ گے, نماز پڑھو گے, زیارت کرو گے, فلان کرو گے, یقیناً وہ ہیں, ان سے درجات بڑھتے ہیں. لیکن یہ نہیں بتایا کہ گھر میں بیٹھ کے بھی تمہارے درجات بڑھ سکتے ہیں. اور ہر ایک کس پر, ہر ایک توجہ پر, ہر ایک نظر پر جو اپنی اولاد پر کرو گے. اذا نظر الوالد الى ولده فسرہ, اگر والد اپنے بچے کی طرف دیکھے اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے بچہ خوش ہو جائے, باپ دیکھ رہے مجھے, جی دیکھیں بچے کی نفسیات کہاں ہیں اور ائمہ ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں. اگر تمہارے دیکھنے کی وجہ سے تمہارا بچہ خوش ہو گیا, کان للوالد عتق نسمہ, والد کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ باتیں کہاں ہیں ہمارے درمیان؟ پھر جب ہماری عملی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں جی, اور ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ میں اپنے بچے کو فلان گیجٹ لا کے دے دوں اور فلان اسکول میں ایڈمیشن کرا دوں, فلان برانڈ کے کپڑے لا کے دے دوں, یہ اس کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ سرے سے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی جو ضرورت ہے, جب وہ آپ کا پیار, آپ کی محبت نہیں ملتی ہے تو وہ پھر ان چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے. ان چیزوں کے مطالبے کے پیچھے بھی اسے آپ چاہیے ہوتے ہیں. یہ گیجٹس نہیں چاہیے ہوتے اسے, یہ برانڈز نہیں چاہیے ہوتے, ان میں سے کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ نہیں مل رہے ہوتے اسے. اور پھر جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو یکایک پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں ہے. اس نے بھی اپنی ساری زندگی اس کو فیل کیا ہے کہ جب اسے ضرورت تھی تو آپ نہیں تھے, تو اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے, وہ آپ کو کہتا ہے پیسے کتنے چاہیے. بالکل صحیح ہے. آپ نے ساری زندگی یہی کیا تھا نا. وہ آپ کو کہتا ہے
ابھی ہیں کوئی مثال ہے، میں زیادہ واضح میں مثال نہیں دینا چاہتا. یہاں کچھ آئے تھے بزرگ، ان کے بچے امریکہ میں، کہتے ہیں وہ جب بھی آتے ہیں سال میں ایک دفعہ آتے ہیں اور سارے گھر کی ساری ضرورتیں جو ہیں وہ بدل دیتے ہیں، سارے فرنیچر تبدیل کر دیتے ہیں اور سب کچھ نیا کر دیتے ہیں، فلان کر دیتے ہیں. لیکن ہم کہہ تو نہیں سکتے بیٹا ہمیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک، لیکن ہم نے خود تربیت کی ہے. ہم نے جب بھی وہ رویا اس کو موبائل تھمایا ہے. اس کو موبائل کی ضرورت نہیں تھی، وہ ماں کے لیے رو رہا تھا، وہ ماں کے آغوش کے لیے رو رہا تھا. وہ چپ ہو جائے گا. موبائل پہ آپ کوئی کارٹون لگا کے، کوئی ادھر ادھر لگا کے اس کو بہلا دیں گے، وہ بہل جائے گا. بے شک. لیکن اس کی ضرورت پوری ہوگی، اس کی ضرورت کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. تو اگر اپنی اولاد کے لیے آپ فکر مند ہیں کہ وہ ہم پہ کیوں توجہ نہیں دیتے، تو وہ ہماری وجہ سے ہم پہ توجہ نہیں دیتے. ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور اس اصلاح میں کوئی قربانی نہیں دینی ہے. مسئلہ ایسا عجیب و غریب سا یہ ہے سلسلہ کہ کوئی آپ سے قربانی نہیں مانگی جا رہی. اگر آپ پیار سے اپنے بچے کو دیکھیں گے تو آپ کو جو خوشی ملے گی وہ اس درجے سے بھی بڑھ کر ہے جو درجہ ملنے کی بات ہو رہی ہے. اسی دنیا میں آپ کو درجہ مل رہا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائیں گے، آپ کے خیال میں فلان ڈرامہ یا فلان میچ یا فلان میٹنگ بڑی اہم تھی اور فلان تھا جس کی وجہ سے آپ نے موبائل پکڑا دیا اور آپ نے ادھر کوئی سکون حاصل کر لیا یا آپ نے کوئی انٹرٹینمنٹ حاصل کر لیا. نہیں، آپ وہ چھوڑیں، ذرا بچے کو سینے سے لگائیں، دیکھیں آپ کو کیا انٹرٹینمنٹ ملتی ہے، آپ کو کیا سکون ملتا ہے، آپ کو کیا آرامش ملتی ہے. کوئی قربانی دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ سب کی ون ون سچویشن ہے، سارے سب کو مل رہا ہے. یہ الہی نظام ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں آؤ گے تو کسی مشکل میں پھنسو گے. نہیں، دنیا بھی آسان، دنیا بھی مزے کی، آخرت بھی آسان، آخرت بھی مزے کی، جوانی بھی آسان، بڑھاپا بھی آسان. یہ سب اسلامی تعلیمات میں ہے اور ہم اس سے دور ہیں.